امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ جو اس وقت بیمار تھے، فالج کا حملہ ان پر ہوا تھا، امام حسین کے ساتھ وہ کربلا نہیں جا سکتے تھے، ان کو ایک خط تحریر کیا اور اس میں آپ نے واضح لفظوں میں اپنے مدینے سے نکلنے کے مقصد کو بیان کیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اور صرف اس لیے مدینے سے نکلا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، وہ امت جو بگڑ چکی ہے، جس میں فساد پھیل چکا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ میں نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو مقصد ہے وہی ہے مقصد عزاداری امام حسین۔ امام کے قیام کا مقصد نہ حکومت، نہ شہرت، نہ اقتدار، نہ اپنے نام کی سربلندی، بلکہ امام کے مدینے سے نکلنے کا مقصد بگڑی ہوئی امت سدھر جائے، نانا کی امت کی اصلاح، اور طریقہ اصلاح یہ کہ ان کو نیکیوں کا حکم امام دیں اور برائیوں سے روکیں۔ یہی مقصد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا ہونا چاہیے۔ منبر سے وہ پیغام جانا چاہیے کہ جس میں برائیوں سے روکا جائے اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ فروع دین میں دو اہم فریضے ہیں جو تمام صاحبان ایمان پر واجب ہیں، ایک ہے امر بالمعروف اور دوسرے نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں برائیوں سے لوگوں کو روکا نہ جائے اور نیکیوں کی طرف ان کو آمادہ نہ کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اريد ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ میں نیکیوں کا حکم دوں، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں۔ یاد رکھیں یہ اسلام کی اہم ترین ذمہ داری ہے، نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنا اور برائیوں سے ٹوکنا۔ یاد رکھیں کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں ٹوکا جانا ختم ہو جائے گا، وہاں بے غیرتی بڑھے گی، بے دینی بڑھے گی۔ کل کے بزرگ روکنے والے تھے، ٹوکنے والے تھے، ایک ایک بات کی طرف متوجہ کرنے والے تھے، لہذا اس دور کے لوگ ایسے ہمارے سامنے آئے کہ جن کو ہم آئیڈیل کہہ سکتے ہیں۔ آج امر بالمعروف کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہی عن المنکر کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ امام نے یہی کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن اس کے باوجود کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب روکنے اور ٹوکنے کا سلسلہ ختم ہوگا تو سماج و معاشرے میں بے غیرتی اور بے دینی پھیلے گی، اور جب ٹوکے جانے کا احساس ختم ہوگا تو سماج میں یزید پیدا ہوگا۔ جہاں پر برائیوں پر روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ ایسے افراد تھے جو برائیوں کی تعریف کرنے والے تھے، جو برائیوں کو اچھائی اور ہنر بنا کر کے پیش کر رہے تھے، یہی اس دور کی ستم ظریفی تھی۔ تو امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ امام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یہ امام نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کا خاتمہ چاہتا ہوں، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں جب بیعت کا انکار کیا تو کہا یزید شراب خوار ہے، قاتل ہے، نفس محترم کا قاتل ہے، یزید بد کردار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ تمام برائیاں یزید کی بیان کی۔
لیکن جب مدینے سے نکلے تو یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یزید اچھا ہو جائے، یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یزید کو ختم کر دیا جائے تاکہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ امام جانتے ہیں کہ ایک یزید کو اگر ختم کیا جائے گا تو دوسرا یزید پیدا ہوگا، دوسرا ختم کیا جائے گا تیسرا یزید پیدا ہوگا، تیسرا ختم کیا جائے گا چوتھا پیدا ہوگا۔ کہ نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ امت بگڑتی ہے تو یزید پیدا ہوتا ہے، امت کی اگر اصلاح ہو جائے گی تو یزید پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور اس کا طریقہ نیکیوں کی ہدایت کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا، اور یہی مقصد ہماری عزا کا ہے۔